بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم ایک ایسے کتاب کے بارے میں گفتگو کریں گے جو اہل تشیع کی کتب اربع میں سے ایک بڑی کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام الاستبصار رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کتاب کے بارے میں کچھ بیان کروں، اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ کتاب الاستبصار کے مصنف شیخ طوسی علیہ الرحمہ ہیں، جسے شیخ الطائفہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ شیخ طوسی کا مکمل نام محمد بن حسن بن علی بن حسن ہے۔ شیخ طوسی ماہ مبارک رمضان سن 385 ہجری میں شہر خراسان میں پیدا ہوئے۔ شیخ طوسی شیعوں کے مایہ ناز فقہا اور محدثین میں سے ایک ہیں، اور کتب اربع میں سے دو معتبر کتابوں التہذیب الاحکام اور الاستبصار کے مؤلف ہیں۔ 23 سال کی عمر میں اعلیٰ تعلیم کے لیے خراسان سے عراق آئے اور شیخ مفید اور سید مرتضیٰ جیسے اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ اپنے زمانے کے عباسی خلیفہ نے بغداد میں علم کلام کی تدریس کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ سید مرتضیٰ کی وفات کے بعد شیعیان جہان کی مرجعیت کے مقام پر فائز ہوئے، اور انہوں نے شیعوں کے طریقہ اجتہاد میں ایک تحول ایجاد کیا اور اس کے مباحث کو وسعت دی۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں سے شہر آشوب مازندرانی اور ابو الفتح کراج کی سر فہرست ہیں۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ 22 محرم سن 460 ہجری کو نجف اشرف میں وفات پائی۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، کتاب الاستبصار کا مختصر تعارف۔ شیخ طوسی کے بعض شاگردوں نے اور دیگر علماء نے ایک ایسی کتاب لکھنے کی درخواست کی جس میں متعارض اور مخالف احادیث اکٹھے کر کے ان کے بارے میں تحقیق و بررسی کے ذریعے صحیح احادیث کو غیر صحیح احادیث سے جدا کیا جائے۔ اسی ہدف اور مقصد کے تحت شیخ طوسی صحیح اور معتبر احادیث کو ذکر کیا ہے اور پھر مخالف روایات کو ذکر کر کے ان کی جانچ پڑتال کی ہے۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کتاب الاستبصار کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے 2 حصے عبادات کے اور تیسرا حصہ لین دین اور معاملات اور دیگر فقہی ابواب کے بارے میں بیان کیا ہے۔ پہلے حصے میں 300 ابواب اور 1899 احادیث ذکر کی ہیں۔ دوسرے حصے میں 217 ابواب اور 1777 احادیث ذکر کی ہیں، اور تیسرے حصے میں 398 ابواب اور 2455 احادیث ذکر کی ہیں۔ بس کتاب الاستبصار مجموعی طور پر 912 ابواب اور 5531 احادیث پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی کچھ خصوصیات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلی کتاب ہے جس میں مخالف احادیث کو جمع کرنے کی خاطر لکھی گئی ہیں۔ یہ کتاب معتبر اور مستند ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت جامع کتاب بھی ہے۔ ہر باب کے آغاز میں
پہلے معتبر یا حد عقل مورد قبول احادیث کو ذکر کیا، اس کے بعد دوسری احادیث کو ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب فقہ کے تمام ابواب پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ صرف ان ابواب کی طرف اشارہ کرتی ہے جس میں مخالف احادیث موجود ہیں۔ یہ کتاب شیعوں کی حدیثی کتابوں میں سے معتبر ترین کتاب ہے، اور ہر فقیہ اور مجتہد احکام شرعی کو استنباط کرنے کے لیے اس کتاب کی طرف رجوع کرنا لازم سمجھتا ہے۔ اس کتاب پر 10ویں صدی میں تعلیقیں اور حاشیے لگائے گئے ہیں، جن میں سے محمد بن علی بن حسین عاملی نے اس کتاب پر حاشیہ لگایا ہے جو متن کے ساتھ محفوظ ہے۔ ملا محمد امین استرابادی نے اس کتاب پر ایک حاشیہ لگایا ہے، اور میر محمد باقر استرابادی معروف بے میر داماد نے اس کتاب پر ایک تعلیقہ لکھا ہے جو کبھی کبھار شرح سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور سید نعمت اللہ جزائی نے اس کتاب پر ایک حاشیہ لگایا ہے۔ یہ کتاب متعدد بار نشر ہوئی ہے۔ اس کتاب کو پہلی بار شیخ جعفر بن علی بن جعفر مشہدی سن 573 ہجری میں مکمل لکھا، اور اس وقت نجف اشرف کے کتب خانہ شیخ علی کاشف الغطا میں محفوظ ہے۔ یہ کتاب لکھنؤ میں سن 1307 ہجری میں لکھی گئی۔ اس کے بعد نجف اشرف میں سن 1375 ہجری میں اس کتاب کو دوبارہ لکھا گیا۔ اس کے بعد مختلف ممالک میں اس کتاب کی نشر و اشاعت کی گئی۔ آخر میں خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند کریم اس کتاب کے لکھنے والے مصنف شیخ طوسی علیہ الرحمہ کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔